عظیم محترم سامعین کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سفر کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اور آج بھی اس مہینہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی لوگ اس مہینہ میں نکاح، کوئی اہم کام کرنے سے، سفر کرنے سے بچتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ یہ نحوست والا مہینہ نکل جائے پھر کریں گے۔ آج بھی وہی ہمارے یہاں سوچ چل رہی ہے کہ جی یہ سفر کا مہینہ جو ہے نحوست والا ہے، ہم بھی اس مہینے میں نکاح کرتے ہوئے، کوئی اچھا پروگرام کرتے ہوئے ڈرتے اور بچتے ہیں۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی آیا اس مہینہ میں نکاح ہو سکتا ہے، کوئی نحوست تو نہیں ہوگی؟ تو بھائی یہ جو نحوست ہے، یہ جو اچھوت کا تصور ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چونکہ ہم صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، اور ان قوموں میں اس طرح کی حرکتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ آج فلاں دن ہے، اس میں نحوست ہوگی، شام کے وقت جھاڑو نہ دو، گھر میں نحوست ہو جائے گی، نیا مکان ہے اس میں فلاں کام نہیں کرنا، نحوست، پتہ نہیں لاکھوں شکلیں ہم نے بنا رکھی۔ حالانکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں ایک چیز منحوس ہے جس کو میں آگے جا کے عرض کروں گا، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ زمانے میں کوئی نحوست نہیں، وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ قرآن نے دو ٹوک فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کے لیے رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ بند کر دے، کوئی کھول نہیں سکتا۔ قرآن نے تو دو ٹوک اس بات کو کہہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو منع کیا، یہ مت کہا کرو کہ سفر میں نحوست ہے، یہ مت کہا کرو کہ سفر میں نحوست ہے۔ لہٰذا کسی کام میں، کسی زمانے میں، کسی دن میں، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب شادی کی کوئی تاریخ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار منگل کا دن نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا جو زمانہ ہے یہ بھی اللہ ہی کی ایک صفت ہے، اللہ ہی کی صفت ہے۔ لہٰذا یہ تصور بالکل غلط ہے، اور یہ تصور پیدا ہوتا ہے ایمان کی کمزوری سے۔ بھائی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کی کمزوری سے۔ یہاں ایک باریک سی بات ہے، وہ سمجھنا۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے جو بندہ بے ایمان ہو کر، اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو کر غلط تصورات باندھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پھر عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انہی غلط تصورات میں بند کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ یہ سمجھنے لگے نا
کہ اگر میں نے شام کو گھر میں جھاڑو دیا تو نحوست پھیلے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو کے برکت اٹھا لیتے ہیں کہ جاؤ تم میری رحمت کے قابل نہیں ہو، تم میری رحمت کے، لہٰذا اللہ کی ذات پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوگا، تو جناب وہاں اس طرح کے تصور کبھی بھی زور نہیں پکڑ سکتے۔ اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے؟ اور بھائی میں ذرا تفصیلی مثالیں دینے سے ڈرتا ہوں کہ کسی کا راز نہ کھل جائے، میں تفصیلی مثالیں دینے سے ڈرتا ہوں کسی کا راز نہ کھل جائے۔ اب آپ بتائیے، بیٹے کی شادی ہوئی، شادی کے 10 دن بعد ایک حادثہ ہو گیا اور بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ایک گھر نہیں، 8-10 گھر، ماشاءاللہ ان میں حاجی بھی پتہ نہیں 3-3 4-4 حج کیے ہوئے تھے، سارا خاندان بیٹھا۔ یہ ڈسکا کی بات ہے بھائی، شہر کی کسی دور کے دیہات کی بات نہیں کر رہا، سارا خاندان بیٹھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو لڑکی ہم لے کر آئے ہیں یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھائی کیا ہوا ہے؟ حادثہ ہوا ہے۔ اور اس بچی کو اسی وقت کہا کہ جی اس کو نکال دو یہاں سے۔ قریب والوں نے کہا بدبختو میت کا جنازہ تو ہو لینے دو۔ اب ذرا ایک بات سمجھنا، جس گھر میں یہ بچی بیوہ ہوئی ہے یہ عدت گزارنا بھائی اس پر ضروری تھا کہ نہیں؟ بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عدت گزارنا کس کا حکم ہے؟ عدت گزارنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ نکاح اور طلاق اور عدت کے مسائل دوسرے پارے کے آخری پاؤں میں قرآن نے بیان کیے۔ اب اس مسلمان عورت پر عدت گزارنا کیا تھا؟ فرض۔ اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ عدت میں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا اگلی بات ذرا دیکھیے، فرمایا شوہر کا انتقال ہو جائے تو سب سے بڑی عدت ہے کتنی بھائی؟ 4 ماہ 10 دن۔ کیوں؟ اس عورت کے لیے سب سے بڑا دکھ اور درد کا مقام ہے۔ اب جب اس بچی کو نکالا، قرآن کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، اور اس بچی کو منحوس سمجھ کر اپنے ایمان کا ستیہ ناش کیا، اور اسے کہا کہ جناب اس کو جلدی جلدی نکال دو، اس کی نحوست ہے۔ اور میں وہ منظر بھلا نہیں سکا، اس بچے کا والد میرے پاس آیا، سچ جانیے وہ میرے پاس دھاڑے مار کر رویا۔ اس باپ سے پوچھئے جس کی بیٹی 10 دنوں کے بعد بھائی کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی، اور اوپر سے اس بیٹی کو منحوس سمجھتے ہوئے دھکے مار کے نکال دیا۔ مجھے وہ والد میرے پاس بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور جس خاندان کا مجھے بتایا میں نے حساب و کتاب نکالا، ماشاءاللہ 7 8 حاجی ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے حج کیے ہوئے ہیں، ان کی ڈگریاں دیکھ لو جی، یہ فلاں ڈگری ہے فلاں۔ اس کے والد کا ایک جملہ مجھے آج بھی یاد ہے، کافی سال پرانی بات ہے۔ اس نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنی بیٹی کے بیوہ ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا انہوں نے میری بیٹی اور مجھے گھر سے دھکے دے کے نکالا ہے کہ تم منحوس ہو، تم کیا ہو؟ منحوس ہو۔ اب آپ بھائیوں مجھے بتاؤ، اسلام 2 ٹوک کہہ رہا ہے کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، آیا یہ بچی منحوس ہو سکتی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی 4 بیٹیاں ہو گئی، کیا ہمارے یہاں 4 بیٹیوں کے پیدا ہونے پر وہ واقعہ بھول گئے کہ شوہر نے کلہاڑیوں سے ماں کو، بیوی کو قتل کر دیا؟ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس عورت کو اللہ تعالیٰ پہلی بیٹی دے وہ کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کی نحوست ہوگی۔
اگر میں تفصیل سے مثالیں دوں نا، میرے ذہن میں ہمارے ڈسکا کی اتنی مثالیں آ رہی ہیں، اتنی مثالیں آ رہی ہیں، میں وہ تفصیل سے مثالیں اس لیے نہیں دیتا کہ کسی کا راز نہ فاش ہو، چونکہ آپ بھی اسی شہر کے ہیں تو بندے کی توجہ چلی جاتی ہو یہ واقعہ تو فلاں جگہ کا ہے، یہ واقعہ تو فلاں جگہ کا۔ تو بھائی یہ جو ہم چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری اور اللہ پر بھروسہ اور توکل نہ ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صحیح مسلم میں حدیث ہے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے خواب میں میدان محشر دکھایا، نبی دکھائے، ان کی امتوں کا آنا جانا دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک نبی آئے ہیں، ان پر ایمان لانے والا صرف ایک بندہ ہے، ایک نبی آئے ہیں ان پر ایمان لانے والے 2 بندے ہیں، پھر ایک نبی آئے ان کے پاس ان پر ایمان لانے والے جو تھے وہ بڑا جم غفیر تھا۔ فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نبی آئے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی بڑی امت ہے جیسے بادل ہوں، اتنی زیادہ امت دیکھ کر مجھے رشک ہوا کہ کاش یہ میری امت ہو۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کی امت ہے اتنی بڑی؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ساتھ ان کی امت ہے۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ رشک سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اتنے میں ایک امت آئی، اس نے یوں افق کا افق کہتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک، اور پورے افق کو گھیر لیا، اور مجھے فرشتے نے کہا اللہ کے حبیب یہ ہے آپ کی امت، یہ ہے آپ کی امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے دیکھا میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور انہیں یہ کہا کہ تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بات فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام میں بحث شروع ہو گئی کہ یہ 70,000 کون سے خوش نصیب ہیں، یہ 70,000 کون سے؟ بحث شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، اللہ کے نبی تو اتنا فرما کے گھر چلے گئے۔ بعض صحابہ نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ 70,000 حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں یار، مجھے لگتا ہے یہ 70,000 وہ ہیں جن کا بچپن بھی اسلام میں گزرا ہو، چونکہ صحابہ اکرام میں سے اکثریت کا بچپن ایمان پر، وہ تو بعد میں ایمان لائے۔ ان کے یہاں تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا کہ ساری زندگی اسلام میں گزری، پیدا اسلام میں ہوئے۔ وہ تو بیچارے اندر سے دکھی ہو جاتے تھے کہ میری زندگی کے 30 سال کفر پر گزرے ہیں۔ کوئی دکھ سے کہا کرتا تھا میری زندگی کے 40 سال کفر پر گزرے۔ ان کے یہاں تو یہ، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ صحابہ اکرام جو چھوٹے بچے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے نا، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، فرمایا دیکھو یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے، اسلام میں پیدا ہوا ہے اور اسلام میں جوانی اور بڑھاپا گزارے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا یہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے نا، یہ کون لوگ ہیں جن کی ساری زندگی اسلام پر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بحث ہوتی رہی۔ اور صحابہ اکرام کے اس سے اندازہ بھی لگا لیجئے ان کا علمی ذوق کتنا اعلیٰ تھا، وہ کیسی علمی بحثیں کہا کرتے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کس چیز میں بحث کر رہے ہو، کس چیز پر مذاکرہ ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ ابھی فرما کر گئے تھے کہ مجھے میری امت دکھائی گئی اور ان میں سے 70,000 مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ وہ 70,000 کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں وہ 70,000 کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 70,000 وہ مسلمان ہیں جو نحوست اور بدشگونی سے بچتے ہوں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہو۔ ہر حال میں کس پر بھروسہ کرتے ہو؟ یہ جو بدشگونی، نحوست، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے
اور اللہ نے پھر ہمیں دکھایا ایک جگہ بدشگونی اور اللہ کا توکل ٹکرایا، اللہ نے دکھا دیا۔ میں اس کی مثال عرض کروں، ہم میں سے ہر کسی کو آتی ہے وہ مثال۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جس وقت مصر فتح کیا تو بھائی دریائے نیل پر کون سی رسم جاری تھی؟ پتہ ہے نا سب کو؟ ہر سال کیا کرتے، ایک جوان بچی کو آراستہ و پیراستہ کر کے دلہن بنا کے پھینکا کرتے تھے۔ اور بھائی یہ بات سن لو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے خود جب ہم پڑھتے تھے نا یہ اشکال بہت پیش آیا، پھر جب شعور آیا قرآن کا مطالعہ کیا، واقعتاً وہ قوم جب دلہن کو، ایک بچی کو دلہن کی طرح بنا سنوار کر دریا میں پھینکتے تھے تو پانی آ جاتا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا پانی کیسے آ جاتا تھا؟ چونکہ اللہ کی سنت یہ ہے، جو شخص اللہ کے در سے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے وہ جس گمراہی میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی گمراہی میں، ہمارے یہاں ایک دوست ہیں یہاں ڈسکا کے، ان کی ہندوستان میں رشتہ داری ہے، وہ وہاں دیکھ کر آئے کہ جی فلاں مرض میں گائے کا پیشاب پیتے ہیں شفا ہو جاتی ہے، گائے کا پیشاب پیتے ہیں کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب، وہ یہاں جب واپس آیا تو میرے پاس بھی کہا مفتی صاحب مجھے بڑا اشکال ہے، میں نے خود دیکھا ہے وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں کیا ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا اس میں اشکال والی کون سی بات ہے؟ اس کو تو قرآن کریم نے 9ویں پارے میں بالکل کھول کے رکھ دیا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم لوگوں کے ساتھ استدراج کرتے ہیں۔ استدراج کیا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کے جہاں ٹکرے مارتا ہے، اللہ پھر جب وہ حد کر دیتا ہے نا، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں جناب اب تیرے کام وہی ذلیل ہونے سے ہوں گے۔ میں نے ان کو یہ آیت کھول کر اس کا مطلب سمجھایا، کہنے لگے جی اب بات بن گئی۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر یہ کہے گا کہ گائے کے پیشاب میں شفا ہے تو اس کو شفا جناب کہاں سے ملے گی؟ ہاں اللہ، یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو حد سے تجاوز کر جاتا، جو کیا کر جاتا۔ بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے ایسے کفریہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، وہ شخص ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے جن کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ ہاں اللہ نے جن کے دل سے ہدایت کی صلاحیت ختم کر دی، جناب جب تک وہ قبروں کی مٹی نہیں چاٹیں گے ان کو شفا نہیں ملے گی، چونکہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی ہے۔ تو اب وہاں سال ہا سال سے ایسا ہوتا۔ عمر بن عاص گشت پر تھے، ہمارے یہاں نہیں، جس طرح ہمارے وزراء ابھی سلاب زدگان کے علاقوں میں میں بھی ہو کر آیا ہوں، ہمیں تو کوئی وزیر، کوئی سیاستدان، کوئی بدبخت نہیں ملا، اور اللہ کی توفیق سے جہاں بھی گئے وہاں یہ ملا اور مولوی ہی ہر جگہ ملا، اور اس کے پیچھے پاکستان کی عوام ہے۔ ظاہرہ ملا اور مولوی جتنا کام کر رہا ہے وہ اپنی جیب سے تو نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کن لوگوں کی قوت ہے؟ تو عمر بن، اسلامی نظام میں تو ایسا نہیں ہے۔ عمر بن عاص گشت کر رہے تھے، دیکھا لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا لگے ہو کرنے؟ کہنے لگے جی پانی اتر گیا ہے، اب آئے گا نہیں، فصلوں کے دن ہیں۔ پوچھا یہ اس بچی کو کیا کرو گے؟ کہا جی جناب یہ ہماری سال ہر سال سے روایت ہے۔ اب دیکھو یہ شیطانی دھندہ اور ایمان اب آمنے سامنے ہوئے۔ بھائی میری بات کو سمجھ پا رہا ہے؟ اب آمنے سامنے ہوئے۔ عمر بن عاص نے کہا جناب ٹھہر جائیے، ایسا نہیں ہوگا، میں پہلے خلیفہ وقت کو یہ بات لکھتا ہوں، ان سے اجازت لیتا ہوں۔ مشہور بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، آگے آپ سارے جانتے ہیں حضرت عمر نے جوابی خط لکھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے ہزار صفحے کا جوابی خط ہے؟ بھائی کتنا لمبا چوڑا ہے وہ 3 لائنیں ہیں، بلکہ آج کل کی اس میں ان کو مختصر کیا جائے تو 1 لائن ہے۔ اب ذرا دیکھیے ایمان اور بدشگونی اور نحوست کا مقابلہ دیکھیے۔ حضرت عمر نے 1 لائن لکھ کر بھیج دی، عمر بن عاص کو کہا کیا ایمان تھا۔ حضرت عمر کی زندگی میں اس طرح کے بڑے واقعات ہیں۔ خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ہر مسلمان بچے کو پتہ ہے جناب نیل صاحب اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو چلو، اگر اس طرح چلنا ہے جو تمہاری ہم روٹین دیکھ رہے ہیں، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے، جاؤ کام کرو اپنا جا کے۔ کس درجے کا ایمان ہوگا! اور یہ حضرت عمر ہی ہیں جو حجر اسود کو بھی کہہ سکتے ہیں جناب تو ایک پتھر ہے، تیری کیا اوقات ہے۔
حجر اسود کو، تو پتھر ہے تیری کیا اوقات ہے. یہ اس کے پیچھے ایمان ہے. آج ہمیں ہوتا ہے یار ہم نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے ایسی ایسی بد اعتقادیاں اور ایمان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. جیسے بھائی یہ آنکھ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک روشنی کا سسٹم ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ کی پیچھے کی روشنی بڑھاپے کی کمزوری سے ختم ہو جائے تو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ اینک لگا لو، اس کو نظر آئے گا؟ تو بھائی اس نماز کے پیچھے ایک روشنی چاہیے، صحیح ایمان چاہیے، صحیح عقیدہ چاہیے. آج ہمیں اشکال پیش آتا ہے یار میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا. جناب اس دعا سے پیچھے کرنے والے بہت سے کام ہیں. یہ سنگ مرمر پہلے دن نہیں لگتا، یہ ٹیلیں آخری دن لگتی ہیں. کیوں بھائی؟ اگر پیچھے بنیاد اور دیواریں کمزور ہوں تو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیل کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے ایک مضبوط سسٹم ہے. اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسریٰ نے اپنے نمائندے کو بھیجا تھا. اس زمانے کے کافر بھی سمجھتے تھے ادھر کسریٰ کی جنگیں بھی چل رہی ہیں، حضرت عمر اور صحابہ کے ہاتھوں مار بھی کھا رہا ہے. حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا، میرے سر میں درد رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ میرے سر میں درد رہتا ہے، آپ مجھے کچھ. بعضوں نے فرمایا یہ واقعہ ان کی بیوی حضرت ام کلثوم کا ہے، دونوں طرح آتا ہے. تو حضرت عمر نے کیا لکھ کر دیا؟ حضرت عمر نے صرف بسم اللہ لکھ کے اس کو دے دی. اسے کہا سر پہ رکھ لو تمہارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال جیسے ہی اب جس وقت حضرت عمر کا وہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا جو میرا موضوع ہے، اب نحوست، بے ایمانی، بد اعتقادی ایک طرف ہے اور بد مقابل بھائی کون ہے؟ ایمان ہے. اب دنیا نے دیکھا، مجھے یوں لگتا ہے شاید اس زمانے کے مصریوں نے کہا ہوگا کہ ایسے پاگل لوگ ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن سب نے دیکھا وہ موسم جس وقت حضرت عمر کا خط پہنچا وہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں پانی آنے کی توقع نہیں تھی، وقت گزر چکا تھا. لیکن حضرت عمر کا خط ڈالا، دنیا نے دیکھا، پھر دریائے نیل ایسا جاری ہوا آج تک دوبارہ خشک. ایمان کا ایسا دھکا اس کو دیا گیا. تو بھائی یہ جو نحوست سمجھنا ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں کوئی بیوی کو منحوس سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے. شادی کے موقع پر کہتے ہیں فلاں لباس نہ پہنو نحوست ہو جائے گی، یہ کام نہ کرو نحوست ہو جائے گی، اگر فلاں گھر میں فوتگی ہو فوتگی والے گھر میں نہ جانا نحوست ہو جائے گی. یہ ساری نحوستیں ایمان کے خلاف ہیں. ہاں اصل بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اسلام میں ایک چیز نحوست والی ہے بھائی، سارے سنو، ایک چیز کیا ہے؟ اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اسلام میں سب سے بڑی نحوست جو ہے وہ بدعملی ہے، گناہ کی نحوست ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، میں اس کی 2-4 مثالیں حدیث سے دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، آپ علیہ السلام سلام نماز میں بھول گئے، صحیح مسلم میں ہے. بھائی آپ علیہ السلام نماز میں رکعتیں آگے پیچھے ہو گئیں، سلام پھیر کر اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو تم اچھی طرح وضو کیا کرو، تمہارے ناقص وضو کی وجہ سے مجھے نماز میں بھلا دیا گیا. مجھے نماز میں کیا کر دیا گیا ہے؟ چونکہ بدعملی کی نحوست ہے، بدعملی کی نحوست ہے. مجھے خود ایک عالم سنانے لگے، کہنے لگے کہ مجھے ایک مرتبہ ایک جگہ خطاب کے لیے جانا تھا. میں نے اس سیمینار میں جو خطاب کرنا تھا وہ مکمل تیار کر لیا، لیکن ایسی میرے اوپر دماغ پر نحوست پڑی کہ میں وہ سارا کچھ بھول گیا. 8 دنوں میں تیاری کی، دماغ سے سارا اڑ گیا. اب مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. کہنے لگے مجھے فوراً میرے عقل میں آئے کہ مجھے لگتا ہے میرے کسی غسل میں کمی رہ گئی ہے. کس میں کمی رہ گئی ہے؟ یا میرے وضو میں کمی ہے یا میرے کپڑوں میں ناپاکی، یا کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ میرے دماغ سے سارا کچھ اڑ گیا. کہنے لگا میں نے دوبارہ اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ستھرا لباس دوبارہ پہنا. دوبارہ پہن کے جیسے ہی میں اپنے مطالعے کی کرسی پر آیا،
تو میں نے دیکھا وہ سارا جو میرا خطاب تیار کیا ہوا تھا دماغ پر واپس آ گیا۔ بھائیو میری بات سن رہے ہو؟ اب پتہ یہ چلا کہ جہاں وضو اور غسل ٹھیک نہ ہو وہاں کیا ہوگا؟ نحوست۔ تو جناب جب ہمارے گھر کی خواتین ناخن پالش لگائیں گی، نہ ان کا غسل ہوگا نہ ان کا وضو ہوگا، تو بھائی نحوست تو پھیلنی ہے۔ بدعملی سے سب سے بڑی نحوست بدعملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے، اور بھائی آگے کیا ہو رہا تھا آپ سب کو پتہ ہے۔ دو صحابہ میں آپس میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بدعملی کی نحوست اتنی پڑی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو اب ہمارے یہاں ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی کسی سے سیدھے منہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی ان خاندانی جھگڑوں کی نحوستیں ہیں ہمارے کاروباروں میں، ہماری زندگیوں میں۔ ایسے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، درمیان میں ان کو یاد آ گیا اور بسم اللہ اولہ آخر دوبارہ پڑھا۔ اللہ کے نبی دور سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، مسکرائے، فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی شیطان تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کھانا کھا رہا تھا، تم نے درمیان میں جیسے ہی پڑھی ہے شیطان الٹی کرتا ہوا بھاگ گیا۔ وہ روحانی الٹی تھی، الٹیاں کرتے ہوئے کیا ہو گیا؟ قے کرتے ہوئے بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ ہو اس میں کیا ہوتی ہے؟ نحوست ہوتی ہے۔ تو بھائیو کیا خیال ہے شادی حال میں ماشاءاللہ جو ہم گانے اور موسیقی کے زیر سایہ مزے سے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، نحوست نہیں ہوگی؟ بھائیو میری طرف متوجہ ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منحوس بتایا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، آج برات جانی ہے، یہ کام نہیں کرنا نحوست ہو جائے گی۔ وہ میں نے تو ایک عجیب بات سنی، کوئی مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ کوئی مہینہ پہلے کسی نے پوچھا کہ جی شادی والے گھر میں چولہا جلایا جا سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے کہا جلا لو یار۔ اس نے پھر بار بار مجھ سے کوئی حرج تو نہیں ہو؟ میں نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، کیا ہو؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ برات والے دن، اب برات کا اسلام میں کوئی لینا دینا ہے؟ برات والے دن اگر گھر میں چولہا جلایا جائے تو بے برکتی ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا بدبخت، اس برات سے تو بے برکتی ہو سکتی ہے اگر یہاں جو تم سلامیہ یہ جو سود کی شکل میں لیتے دیتے ہو، اور جو جن چیزوں میں نحوست ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام، آپ ذرا اٹھائیے 12واں پارہ سورہ ہود۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ یہ 8ویں پارے کے آخر میں اور 9ویں پارے کے شروع میں بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو۔ تم لوگوں سے کو جب دیتے ہو تو تم نے پیمانے اور رکھے ہوئے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہو تو پیمانے اور رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں سونا چاندی کے پیسے تھے، جب سونا چاندی کے سکے لیتے اچھی طرح پرکھتے، اور جب دینے ہوتے تو اس میں کھوٹ والے دے دیتے۔ ایسے کمینے بدبخت تھے، اگر کھوٹ والا نہ ملتا تو جو صحیح سونا ہوتا اسی کی نکر توڑ دیتے، اسی کا کونا توڑ لیتے۔ چاندی کا سکہ کھوٹ والا نہ ملتا، کنارے سے تھوڑی سی چاندی توڑ لیتے۔ ایسے بدبخت اور کمینے تھے، اور شہر کے دائیں بائیں لوگ بٹھا رکھے تھے۔ آج کل بھی چمچے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، یہ بڑی کمپنیوں کی طرف سے۔ اچانک ابھی جب سیلاب آیا، ابھی پیاز کہاں ہو کر آیا آپ کا بھائی؟ 400 تک گیا کہ نہیں؟ وہ سارا یہی ذخیرہ اندوزی تھی قوم شعیب والی۔ اچھا، اور مدین کی طرف جتنے راستے آتے نا، ان راستوں پر 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر اپنے نمائندے بٹھائے ہوتے۔ بیچارے سادہ زمانہ تھا، لوگ اپنے اونٹوں پر غلہ لادے آ رہے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ شہر جا رہے ہو؟ کیا چیز ہے؟ گندم ہے بیچنے کے لیے؟ کیا ریٹ ہے یہ؟ او تمہیں تو پتہ نہیں، شہر کی منڈی میں تو ریٹ گر گیا۔ وہ بیچارے کہتے یار میں نے 50 میل اور اونٹ پر جانا ہے، 4-5 دن اور لگ جائیں گے، چلو اسی کو بیچو۔ ہر طرح کی بےایمانی کرتے۔
اب ذرا آئیے، شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم، یہ بے ایمانی چھوڑو، اس کی نحوست ہے، یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کی نحوست ہے، یہ جھوٹ نہ بولو، اس کی نحوست ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ نحوست ہے۔ آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے شعیب نحوست تو تیرے ماننے والوں پر ہے، نبی جو زمانے کی سب سے بڑی برکت ہوتی ہے، نبی کو کیا کہا، تو منحوس ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت شعیب کو کہا۔ حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم، میری بات کو سمجھو، یہ نحوست میرے وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے یہاں بھائی جو برکتیں نہیں ہیں، جو برکتیں اٹھ گئی ہیں، وہ بدعملی کا نتیجہ ہے۔ جس گھر میں 10 بجے سو کر اٹھا جائے گا، فجر کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اب ہماری نسلیں، مجھے ڈر آتا ہے، میں صبح کے درسوں میں کئی مرتبہ عرض کیا ہے، فجر کی اذان جو مسلمانوں کے لیے نیند سے بیدار ہونے کے لیے ایک جملے کا اضافہ ہے، باقی 4 اذانوں میں نہیں ہے۔ فجر کی اذان میں کیا ہے، الصلاۃ، آپ سارے حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی ہر روز اٹھانے کی، اللہ کے نبی تہجد پڑھ کے نا تھوڑا سا لیٹ جاتے تاکہ میں فجر کے لیے دوبارہ تازہ ہو جاؤں۔ اللہ کی ایسا نہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اللہ کے نبی سوئے پڑے ہیں، تہجد پڑھ کے لیٹ گئے۔ بلال آئے، بلال نے حضرت عائشہ سے پوچھا ام المومنین اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کہا آرام کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس موڈ میں ہو گئے تھے بلال، مجھے تو یوں لگتا تھا بلال کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا جملہ اللہ اور اس کے رسول کو، جاتے جاتے کیا کیا گیا، الصلاۃ خیر۔ حضرت عائشہ ذہین بڑی تھی، فوراً پکڑ لیا جملہ کہ بلال کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اگلے دن بتایا، آج تو بلال نے عجیب بات کہہ دی اللہ کے حبیب۔ کیا کہنے کہ جس وقت وہ آپ کے اٹھانے آئے نا آپ آرام کر رہے تھے، انہوں نے کہا الصلاۃ خیر۔ واہ واہ، میں نے بڑی مرتبہ عرض کیا جو کامل استاد ہوتا ہے نا، وہ شاگرد کی خوبی دیکھ کر، یہ یہاں استاد بیٹھے ہیں، جو صحیح استاد ہوتا ہے اس لذت کو وہی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اب اللہ کے نبی استاد الاساتذہ ہیں، اس جہان کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ جب شاگرد کی زبان سے کہا اچھا بلال نے کہ فرمایا بلال بلاؤ، حضرت بلال کو کہا بلال اس جملے کو فجر کی اذان میں رکھو۔ یہ اصل تو اللہ کے نبی کی مہر سے اذان میں آیا، حضرت بلال کی وجہ سے فرمایا اس کو آگے سے کہو ہر روز، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ فجر کی اذان جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، جس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا گیا الصلاۃ خیر۔ آج کے مسلمان نے فجر کی اذان کو سونے کے لیے بنا لیا، ساری رات ہماری نوجوان نسل پھرے گی باہر، اور آپ شریف بندہ رات کو 1 بجے، میں کہیں بیان کرنے گیا ہوں 1-2 مرتبہ، میں رات کو 1-2 بجے آیا ہوں، تو میں جب یہاں سے اترا شرم آئی کہ مجھے کو دیکھ نہ لے میں اس وقت باہر پھر رہا ہوں، اور ایک مرتبہ تو غضب ہو گیا مجھے، یہاں مسجد کے سامنے میں 1 بجے کہیں سے بیان کر کے آیا تو ایک دوست نے پوچھ لیا مجھ سے اب اس وقت آپ کہاں؟ میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، چونکہ اس وقت شریف بندہ باہر پھر، نوجوان نسل پھر رہی، کب تک پھرتی ہے؟ فجر کی اذان تک۔ فجر کی اذان الارم ہے کہ اب کیا کرو، ماشاءاللہ ان کو شرم نہیں آتی اس قوم کو جو فطرت سے اتنی بغاوت کرے کہ سونے کے وقت جاگے اور جاگنے کے وقت سوئے، اور جو وقت اس کے اٹھنے کا ہے، جو وقت اس کے اٹھنے کا ہے۔ کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، آج کل بیمار ہیں، بڑے غیرت مند شاعر ہیں، ہمارے یہاں ساری رات چلاتے ہیں جلسے، آپ نے دیکھا ابھی ربیع الاول آ رہا ہے تو ماشاءاللہ فجر تک چلائیں گے، فجر کی نماز کی پرواہ نہیں۔ تو مشاعرہ ہو رہا تھا کراچی میں، ساری رات مشاعرہ ہوا، جب اذان ہوئی نا فجر کی، اذان کے بعد ہندوستان کو شاعر کو بلایا، وہ آیا تو ہندوستان سے تھا لیکن اس نے سارے کراچی کے شعراء کے منہ پر تماچا بڑا تگڑا مارا۔ جب اذان کے بعد اس کو دعوت دی گئی نا، بڑے ان کے القاب، بڑے استاد ہیں وہ، بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے مائک پر آئے سلام کیا اور کہا بھائی ہمارے ہندوستان میں فجر کی اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، مشاعرہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں فجر کی اذان کے بعد کیا ہوتی ہے؟
نماز ہوتی ہے، مشاعرہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان سے بلایا گیا، ظاہر اخراجات ہے، اس نے کہا بھائی میں نہیں پڑھتا، نماز کا وقت ہے، چھوڑو اس کو چھوڑو۔ صحیح بات کہی۔ تو اب فجر کی جو قوم دن کو سوئے رات کو جاگے، فجر کی اذان سن کر شیاطین بھی بھاگ جائیں اور ادھر سے اعلان ہو رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کامل نور کی خوشخبری میری طرف سے پہنچا دو جو اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے مسجد آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے ان خوش نصیبوں تک میری یہ خوشخبری پہنچا دو، کل میدان محشر میں ان کو ایسا نور دیا جائے گا کہ انبیاء بھی ان کو نور کو دیکھ کر رش کریں گے کہ ان کے پاس اتنا نور ہے، ان کے پاس اتنا نور ہے۔ اب آج جو بات میں عرض کر رہا ہوں، تو بھائی اسلام میں جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں ان کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست ہے بدعملی کی، نحوست ہے نماز نہ پڑھنے کی، نحوست ہے سود کی، نحوست ہے جھوٹ کی، نحوست ہے حرام خوری کی۔ نحوست ہے کس کی؟ حرام خوری کی۔ میں معذرت سے آپ سے عرض کروں، بینک سے لون لے کر ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ کاروبار کیا، مدرسے کے کیا سارے پاکستان کے مدرسوں کے بچوں کو لا کے قرآن پڑھاؤ، وہاں کوئی خیر نہیں ہوگی، وہاں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں رکھی ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو منع کر دیا، دسیوں کام صحابہ اکرام کرتے، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا جی ہم اس وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ۔ تو بھائیو یہ جو نحوست اور بدفعلی اور جگہ جگہ کہ جی صبح کو اگر یہ کام ہو گیا، صبح کو اگر وہ ایک صاحب تھے نا، وہ ایسا مزاج تھا کہ اگر صبح کو گھر سے نکلے کبھی چھینک آ گئی تو کہتے یار آج تو ناکامی ہوگی، آج جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جس مومن کا ایمان چھینک سے ڈگمگا جائے، سچ بات یہ شرم آتی ہے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے، لیکن چونکہ ان کی زد ایمان پر پڑتی ہے، ان کی زد بھائی کس پر پڑتی ہے؟ ایمان پر پڑتی ہے۔ جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہوگا، اتنا ہی یہ توہمات آئیں گی، اتنا ہی یہ بدفعلی کا مزاج آئے گا۔ تو بھائی یہ کہنا کہ یہ جو سفر ہے نحوست والا ہے، کوئی نحوست والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری نااہلی بھی بہت ہے، ہماری نااہلی بھی بہت ہے۔ ابھی مجھے 2-4 دن باہر جا کے دھکے کھانے پڑے، ہمیں کہاں سرکاری طور پر سیاسی طور پر کوئی بندہ ہمیں نہیں ملا، کوئی بندہ ہمیں نہیں ملا، کسی جگہ کوئی انتظامات ہم نے نہیں دیکھے۔ اب اصل نحوست تو اس بد انتظامی کی ہے، اس نالائقی کی ہے۔ ہم دیکھتے گئے، اور جہاں بھی میں گیا ہوں میں نے ان لوگوں سے پوچھا، میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی آپ کے پاس ابھی تک کون کون پہنچا ہے، کون کون پہنچا ہے؟ 4 نام میں نے نوٹ کیے، میں ہر جگہ جا کے پوچھتا ہوں یہاں کون آیا جی، آپ کے پاس کون کون، یہ آپ کے پاس جی راشن پہنچ گیا، جی پہنچ گیا، کتنے دنوں کا؟ جی 2 مہینوں کا راشن پہنچ گیا۔ جی یہ کس نے پہنچایا ہے؟ کہ جی یہ کراچی کے بیت السلام نے پہنچایا۔ یہ جو خیمے ہیں آپ کے پاس، جی ہمیں الخدمت والے دے کر گئے۔ کس دن پہنچ گئے تھے؟ کہ جی اگلے دن ہی الخدمت کے نمائندے یہاں پہنچ گئے تھے، ہم سب کو خیمے دے گئے۔ یہ دوائیاں آپ کے پاس آ گیا، کون دے کے گیا؟ الفرقان۔ جتنے نام لیے، یہ میری دیانتداری ہے، میں مسلک کو نہیں دیکھ رہا۔ مثلا لبیک یا رسول اللہ والے جو دوست ہیں، میرے ہم مسلک تو نہیں ہیں، لیکن میں نے لبیک والوں کو ہر جگہ دیکھا ہے، لبیک والے دوستوں کو ہر جگہ دیکھا ہے۔ یہ 4-5 لبیک، الخدمت، بیت الاسلام، جہاں ہم گئے ہر جگہ یہ اللہ کے نیک بندے پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں، چیزیں پہنچائی ہوئی ہیں۔ اچھا ہم نے پوچھا جناب جن لوگوں کو ووٹ دیا وہ بھی آئے ہیں؟
کیا کوئی سرکاری طور پر بھی کوئی آیا؟ نحوست یہ ہے اللہ کا عذاب۔ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ سیلاب عذاب ہے یا کیا، یہ بحث نہیں ہو رہی کہ جن بدبختوں کی ذمہ داری تھی آیا کہیں یہی تو عذاب نہیں ہم پر؟ یہی بات تو میں اتنے زور دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اصل عذاب تو یہ نالائق حکمران ہے جو ہم پر مسلط ہے، اور اس میں کیا حکومت کیا مد مقابل، سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ تو اصل ہم پر نحوستیں ان چیزوں کی پڑ رہی ہیں، بدعمالیوں کی پڑ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں سودی نظام ہے، اس کی بدعمالی ہے۔ ہمارے یہاں تجارت میں 100% جھوٹ ہے، اس کی نحوست ہے۔ اور بیچارہ وہ سفر تو ویسے ہی بدنام ہو گیا۔ وہ جیسے گدھا ہے نا، بھائی میری آخری بات سننا، آج تک آپ نے کسی شاعر کو گدھے کی تعریف کرتا نہیں دیکھا ہوگا، اور شیر کی تعریف سارے کرتے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، انسان کی خدمت زیادہ شیر نے کی ہے یا گدھے نے؟ اس جدید دور میں بھی میں لاہور کی جو بند گلیاں ہیں نا، وہاں گدھے کی مدد کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی، چونکہ وہاں کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ میں نے لاہور کی بند گلیوں میں گدھے کی خدمات دیکھی نا، میں نے کہا جناب انسان کہاں پہنچ گیا ہے، اب بھی اس گدھے کا محتاج ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی وہاں خچر اور گدھا، لیکن ہمارے شاعروں نے شیر کو کہاں پہنچا دیا اور گدھے کو؟ حالانکہ انسانی خدمت گدھا کر رہا ہے۔ شیخ سعدی کا میں استثناء کرتا ہوں، یہ نکتہ سب سے پہلے میں نے شیخ سعدی ہی سے لیا تھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ گدھا جو صدیوں سے انسان کی خدمت کر رہا ہے وہ مجھے شیر سے زیادہ عزیز ہے، جس نے سوائے دوسرے جانوروں کو پھاڑنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن ہم نے ہیرو بنا دیا کس کو؟ اور گدھے کو ہم نے بنا دیا گالی۔ جو ہمارا خادم تھا اسے کہہ دو جا تو نے کھوتا ہی ہے۔ جس نے ہماری خدمت کی اس کو گدھا بنا دیا، جس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو شیر بنا دیا۔ یہی معاملہ یہاں ہے، منگل کو منحوس بنا دیا، سفر کے مہینے کو منحوس بنا دیا، اور مغرب کے وقت گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس بنا دیا۔ کہنے لگا رات کو ناخون نہیں کاٹنے چاہیے، نحوست ہو جائے گی۔ فلاں دنوں میں یہ کالا فلاں کپڑا نہیں پہننا چاہیے، نحوست ہو جائے گی۔ جس گھر میں فوتگی ہو وہاں نہ جاؤ، نحوست ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کون کون سی چیز کو منحوس بنا دیا۔ گھر میں نہ کوئی نماز پڑھے، نہ کوئی قرآن کی تلاوت کرے، اور گھر میں حرام آمدن ہے، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، اور فلم ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ کرتے ہیں۔ جن چیزوں کی نحوست پڑ رہی ہے ان کی پرواہ نہیں۔ میں وہ آخری بات وہ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو سنایا، علامہ ابراہیم بلیاوی بہت بڑے ایک محدث بھی ہوئے ہیں، بازار میں گئے، مولی خریدی، آگے مولی اتنی سی تھی، پیچھے پتے اتنے زیادہ تھے، چونکہ فلسفی تھے۔ کہنے لگے جو مقصود بذات ہے وہ تھوڑا سا، جو مقصود بالغیر ہے وہ اتنا لمبا۔ یہی حال ہمارا ہے، جو دین ہے اس کا تو ہمیں ذرہ ہی کافی ہے، اپنی طرف سے اتنی ملاوٹ کریں گے کہ اصل دین ہمارے پلے رہے ہی نہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔